جمادی الثانی، جس کی 22 تاریخ کو یار غار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے وہ یار ہیں، وفادار ہیں، جان نثار ہیں، کہ جس نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اول من اسلم، پہلے اسلام لانے والے، روئے زمین پہ اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لانے والے، نبوت کی تصدیق کرنے والے، یہی ابو بکر ہے۔ جس وقت اسلام مشکل میں تھا، وہ وسعتیں، وہ طاقتیں، وہ ہمارے غنیمتیں ابھی نہیں ملی تھی، کامیابیاں ابھی نہیں ملی تھی۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے ابو بکر تھے۔ یہ وہ اللہ کے نبی کے یار ہے کہ اللہ نے اس ساتھ کا اتنا لاج رکھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں بھی رہے، مدینہ میں بھی رہے، ہجرت میں بھی رہے، اور اللہ نے انہیں مزاج میں بھی ساتھ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تو وفات ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار اور مغل کے درمیانی رات کو وفات پائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوار اور مغل کی درمیانی رات کو وفات۔ یہ وہ عظمتیں ہیں، وہ شان ہے، وہ مرتبے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں میرا سر رکھا ہوا تھا، اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے نیکیاں ستاروں کی مانند، آسمان کے اوپر جتنے ستارے ہیں وہ کون خوش نصیب ہے۔ اور دل میں میرا یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی فرمائیں کہ ابو بکر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے دل میں خیال آیا تھا کہ آپ ابو بکر کا نام لیں، میرے والد کا نام لیں۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف کر دی جائیں، غار کے اندر ایک رات جو میرے ساتھ بسر کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مقام تھا۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے جو اس کے ساتھ تھے، مراد ابو بکر ہے۔ بہت سی عظمتیں ہیں، بہت سی شان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ
کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، میرے یاروں میں سے وہ مہاجرین تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اپنے مال، اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار چھوڑ دیے۔ فرمایا من المہاجرین والانصار، اور وہ جنہوں نے نصرتیں کی ان صحابہ کرام کی جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، فرمایا بڑی نصرتیں کی، بڑی مدد کی ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے، نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں ان کے پیچھے چلنے والے، صحابہ کو ماننے والے، فرمایا ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ کریم نے عطا فرمایا، فرمایا ان میں سے سب سے افضل ترین جو انسان ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ابو بکر ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جس کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھا، رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، ایسے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے اور فرمایا اللہ بنا دو ابو بکر کو معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے ساتھ میرے درجے میں ابو بکر کو بھی میرے ساتھ بنا لے۔ یعنی جس درجوں کے اندر، جس مقام کے اوپر اللہ میں ہوں گا، اللہ تم ابو بکر کو بھی وہی درجہ اور مقام عطا فرما۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِ إِنِّي قَدْ اسْتَجَبْتُ لَكَ، اللہ کریم نے وحی کی میرے پیغمبر، جو دعا تو نے کی ہے اللہ نے اسے قبول کر دیا۔ وہ دعا رب ذوالجلال نے تمہاری قبول کر دی ہے۔ گویا اللہ کے نبی کا ساتھ دنیا میں بھی تھا، سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، جہاد میں بھی تھا، غار میں بھی تھا، مزار میں بھی تھا، جنت میں بھی اللہ کا ساتھ ہوگا۔ جنت کی بشارت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مجمع کے اندر بیٹھی ہیں، سارے صحابہ بھی تشریف فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ تم میں سے آج کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ فرض روزے تو تھے نہیں، نفلی روزہ ہوتا، کبھی انسان رکھتا ہے کبھی نہیں رکھتا، کبھی موقع بن جاتا ہے رکھ لیتے ہیں صحابہ کرام، لیکن ایسا موقع آ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا اور کوئی کہے روزے سے ہوں، یہ عظمت ہے۔ قال ابو بکر انا، فرمایا ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے آج کون ہے جس
جنازے کے ساتھ گیا ہو، جس نے جنازہ پڑھا ہو، کون ہے تم میں سے؟ ممکن ہے کئی دن ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ہوں جس نے آج جنازے کے ساتھ گیا تھا، میں ہوں۔ اتنی عظمت ہے جنازے کے ساتھ جانے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ہر قدم پہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور جنازہ پڑھ کے جب آتا ہے ایک قرات اجر و ثواب ملتا ہے، ایک قرات، اور دفن کر کے آتا ہے، میت کو دفن کر کے جب آتا ہے قبرستان سے ہو کر آتا ہے، 2 قرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ایک قرات ہوتا ہے۔ وہ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے جب تم آئے تو 2 پہاڑ نیکیوں کے ساتھ لے آئے، ہر قدم سے تمہارے گناہ معاف، تمہارے درجے بلند ہوئے۔ کتنی عظمت ہے، اللہ نے نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرمائی۔ فرمایا کون ہے آج جنازہ جس نے پڑھا ہے، جنازے کے ساتھ گیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی خاموش ہو، تھوڑی دیر گزری تھی، پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا، آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ مسکین کو کھانا کھلایا، مسکین کو کھانا کھلانا یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ جس طرح فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، اے جہنم میں جلنے والوں تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو، کیا وجہ ہے، کون سے گناہ میں تم پکڑے گئے ہو؟ تو کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے، بازاروں اور گلیوں میں کوچوں میں بیٹھوں میں بیٹھے ہوتے تھے، لوگ اذانیں ہوتی تھی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک گناہ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے، خود بھی نہیں کھلاتے تھے، لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیتے۔ کوئی مسکین آ جاتا تو ہمارے ماتھے پہ وٹ آ جایا کرتا تھا، پیشانی پہ وٹ آ جایا کرتا تھا، یہ طرف سے آ گیا، اب اس کو کھانا کھلانا، گویا جہنم میں جانے کی یہ وجہ ہے کہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اور مسکین کو کھانا کھلانا، یہ غریب کو یا کوئی مہمان آ جائے کھانا کھلانا بڑی عظمت والی بات ہے۔ جس طرح فرمایا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرمایا اس اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا، مسکین کو، یتیم کو، کسی غریب کو، مسافر کو کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے میں صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں نے کھلایا کل تم نے کھلانا۔ یہ سب ہمارے ولیمے، فلاں کے ولیمے میں کیوں نہیں گئی، ہمارے ولیمے میں کب آیا؟
بھائی ولیمے میں میں جاؤں گا تو کچھ دینا پڑے گا جی، اس نے 500 روپے دیا تھا، میں بھی 500 روپے دوں گا. یہ ولیمے نہیں ہے، یہ گناہ ہے. ولیمہ تو سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے اور تم اس کے بدلے لیتے ہو. ایک قسم کا سود آتا ہے، علماء نے لکھا ہے، اس سے بچنا چاہیے. کھلانے والے کو بھی بچنا چاہیے، کھانے والے کو بھی بچنا چاہیے کہ اس نے کھا کر پیسے نہ ادا کرنا. پیسے ادا کرنے تو ہوٹلوں میں کھا لو، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فرمایا انا یا رسول اللہ، آج میں نے کھانا کھلایا ہے، آج میں جنازے کے ساتھ گیا ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا صرف دیکھیں، نرم طبیعت والے انسان تھے اور دراز قد والے تھے، سنجیدہ انسان، وجیح انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، جب اس پہ توبت لگی نا، منافقین نے توبت لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اے میری عائشہ، اگر تم سے غلطی ہو بھی رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگو. عورت کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ایک عزت ہی ہوتی ہے کہ جو آدمی پاک دامن ہو، یہ الفاظ بھی اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں گر گئی اور رو پڑی، اے اللہ، اس روئے زمین میں میری گواہیاں دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ میری صفائیاں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو عرش سے میرے لیے صفائیاں نازل فرما. اللہ کریم نے قرآن مجید کی سورہ نور کی 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے، صفائی کے لیے نازل فرما دی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. میرا پیغمبر جس طرح آپ کا دامن پاک ہے، اللہ نے آپ کے گھر میں آنے والی زوجہ کو بھی اتنا ہی پاک رکھا ہے. اللہ کریم نے خبیث مرد کے لیے اللہ نے خبیث عورتیں رکھی ہیں، خبیث عورتوں کے لیے اللہ نے خبیث مرد رکھے ہیں، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد اللہ کریم نے بنائے. 18 آئے. اور حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی کے لیے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اہل محلہ علاقہ کے اندر یہ بات مشہور ہوئی، حضرت مصطفیٰ کی زبان سے بھی نکل گیا کہ کیا معلوم یہ گناہ ہو، کیونکہ اتنی زبانیں جو زد عام ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو بڑے شرمندہ ہوئے. مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تھے ابو بکر کی، اور خرچہ بھی دیا کرتے تھے، غریب تھے. قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں حضرت مصطفیٰ کو خرچہ نہیں دوں گا، میں اسے خرچہ دوں اور یہ میری عزت پہ انگلیاں اٹھانے والا ہے، آئندہ میں خرچہ نہیں دوں گا. جب یہ بات ہوئی اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتَوْا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا میرے پیغمبر، تم میں سے کوئی جو وسعت والا ہے
مال والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، مخیر ہے، خرچ کرنے کی توفیق ہے، تو اپنی ذاتی جنگ نہ لڑے۔ آج کتنے لوگ ذاتی جنگ لڑتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات ہو جائے وہ ہمارے صدقوں پہ پلنے والا۔ فرمایا ذاتی اناد نہیں لانا ہے، ٹھیک ہے نسبت سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے جو قسم اٹھائی ہے قسم نہیں اٹھانی ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور پھر فرمایا تم میں سے جو وسعت والے ہیں انہیں چاہیے کہ خرچ کریں، اقربان، مساکین، مہاجرین، اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور حکم دیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ ایک درگزر کریں، معاف کریں۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تم ادھر اس کو معاف کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ کیا نہیں پسند کرتے؟ یہ بات کہنی تھی کہ حضرت ابو بکر فرمانے لگے بلا بلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیتیں جاری ہو رہی ہیں، فوراً بول پڑے حضرت ابو بکر بلا، کیوں نہیں واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، پسند کرتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ کا نبی گواہ بن جائیے واللہ لا انزعها منه ابدا، آئندہ کبھی بھی حضرت مصطفیٰ میں خرچہ بند نہیں کروں گا۔ اور اے اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیے، آج میں جو خرچہ دے رہا ہوں اس کا ڈبل میں حضرت مصطفیٰ کو خرچہ دیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر تو ایسے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل کے اندر فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو آج روزہ رکھنے والا ہے؟ ابوبکر نے فرمایا میں۔ اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا۔ فرمایا کون ہے جس نے آج جنازے کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا، میں ہوں، میں نے کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا، کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں ہوں۔ کتنی خوبیاں، کتنے کمالات جمع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَجْتَمِعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس میں یہ نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، جس میں یہ خوبیاں اکٹھی ہو جائیں، جس میں یہ کمالات اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے نبی اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ گویا ابو بکر کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ کون ہے مریض کی عادت کرنے والا؟ کون ہے جنازے میں جانے والا؟ کون ہے مسکین کو کھانا کھلانے والا؟ کتنی آیات اتری ابو بکر صدیق کی شان میں۔ فرمایا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھی۔ اب خرچ کرنے کا انداز دیکھیں کس طرح خرچ کی انہوں نے۔ 10,000 اشرفیاں صبح کو خرچ کی، 10,000 اشرفیاں شام کو خرچ کی، 10,000 اشرفیاں پوشیدہ طریقے سے خرچ کی، خفیہ طریقے سے، اور 10,000 اشرفیاں اعلانیہ ترغیب دینے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے، چلو میں بھی خرچ کروں گا، لوگ بھی خرچ کریں گے، اعلانیہ خرچ کر۔ 40,000 اشرفیاں کس طرح خرچ کر دیتے؟ یہ خرچ کی طرف سے قرآن نازل فرمایا الذین ينفقون اموالهم
دن کو خرچ کرتی ہیں، رات کو خرچ کرتی ہیں، اعلانیہ خرچ کرتی ہیں، پوشیدہ طریقے سے خرچ کرتی ہیں. فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے نبی کے وہ یار ہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اللہ کے نبی گھر سے نکلے نماز کے لیے ہے، ہاتھ رکھا ہوا ہے ابو بکر پر، عمر پر، ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے. فرمایا اے میرے یارو، یہ جانی کچی جانی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن بھی ہم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے. اس لیے ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ جمادی الثانی 22 جمادی الثانی کو وفات ہوئی. اللہ صحابہ کی سنتوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا